الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الْمَكِينُ نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ نہایت معزز محترم احباب گرامی قدر، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ کہ رب کائنات جل وعلا نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو عقل سلیم کی دولت عطا فرمائی، اچھے اور برے کی پہچان عطا فرمائی۔ آج ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارے گرد گرد جس طرح گھیرا تنگ کیا جا رہا ہو، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، مصائب و آلام میں ہم گرتے چلے جا رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ کی امتی ہوتے ہوئے بھی ہم پریشانیوں کا شکار ہیں۔ کوئی بھی عقل مند اور دانا آدمی کسی بھی شے کے اسباب کو تلاش کیا کرتا ہے کہ چیز کا سبب کیا ہے۔ بارش کے دنوں میں اگر مکان کی چھت ٹپکنا شروع ہو جائے تو گھر کا باسی پریشان ہو جاتا ہے، سبب تلاش کرتا ہے کہ میرے کمرے میں پانی کیوں آ رہا ہے، میرا پرنالہ بند ہو گیا ہے، میری چھت خراب ہو گئی ہے، کہیں دراڑیں پڑ گئی ہیں یا کیا ہے یا کیا نہیں۔ اگر بیماری آ جاتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بیمار ہونے کا سبب کیا ہے، میری خوراک ناقص ہے، میرا پینا ناقص ہے، یا میرا ماحول ایسا ہے کہ جس پہ بیماری ہے، بیماری کا سبب کیا ہے۔ کوئی بھی عقل مند و دانا جس کو اللہ رب العزت جل وعلا نے عقل اور فہم و شعور کی دولت عطا فرمائی ہے، وہ کسی بھی شے کا سبب تلاش کرتا ہے کہ آخر یہ چیز ہے کیوں، اس کا سبب کیا ہے، اور میں اس مصائب و آلام کا شکار کیوں ہو رہا ہوں، اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ یہ تلاش کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان مجید میں الحمدللہ تعالی ہماری ہر موڑ پر رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ قرآن عظیم وہ بے مثال کتاب ہے جس سے ہماری زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی۔ رب کائنات جل مجید کا ایک اشارہ گرامی قدر ہے، یہ سورۃ القصص کی 58 نمبر آیت برکہ ہے کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیاں اور کتنے شہر ہم نے ہلاک کر دیے کہ جن کی معیشت بہت ہی اعلیٰ ہوا کرتی تھی، جو بہت ہی مالدار تھے، وہ قابل رشک زندگی بسر کیا کرتے تھے، ان شہروں کے رہنے والے، ان بستیوں کے باشندے مال دولت کے انبار کے مالک تھے، حد نگاہ تک ان کے باغات ہوا کرتے تھے، لہلہاتی ہوئی کھیتیاں ان کی ملکیت ہوا کرتی تھی، سونے چاندی کے انبار ان کے حضور لگے رہا کرتے تھے۔ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیوں ہلاک کر دیا؟ یعنی ایک سبب کا ذکر کیا رب کائنات، ان کو ہلاک کیوں کیا؟ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم اس نبی کی امت ہیں جو سب سے آخر میں تشریف لائے،
یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آخری نبی کے امتیوں کے سامنے پہلے نبیوں کی امتیوں کے واقعات بطور تجربہ موجود ہیں. کس قوم نے کیا کیا تھا جو تباہ ہو گئی، کس قوم نے کیا کیا تھا جو اللہ نے ان کو عزت و عظمت سے نوازا. اس اعتبار سے آخری نبی کا امتی ہونا بھی باعث شرف ہے کہ پہلے کے تجربات سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. جس کسی کو پہلی مرتبہ بجلی کا شاک لگا تھا، کہتے ہیں بجلی بنانے والے ہی کو لگا تھا، وہ مر گیا تھا. اس کے مرنے نے یہ تجربہ ثابت کر دیا کہ تم بجلی کی تاروں کو ہاتھ لگاؤ گے تو موت واقع ہو جائے گی. کسی نہ کسی کے تجربے سے ثابت ہونا تھا. پہلا شخص جو جل کے مرا تھا اس کے تجربہ سے ثابت ہو گیا کہ جس کا جسم جل جائے گا وہ مر جائے گا. پہلے جس شخص نے زہر کھایا تھا وہ مر گیا تھا، اس کے تجربہ نے ثابت کیا جو بھی زہر کھائے گا وہ مر جائے گا. پہلے کسی نہ کسی پر تو تجربہ ہوا نا. حضور کی امت کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ پہلی قوموں کے تجربات سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. رب کائنات نے کیسے ہی تجربہ کا ذکر کیا. تم رسول اللہ کی امتی ہو، اگر تم یہ دیکھو کہ ہم پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں مصائب و علام کا شکار کیا جا رہا ہے، ہم دن بدن پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ اغوا کے، دہشت گردی کے، قتل و غارت گری کے، لوٹ مار کے، عزتیں برباد ہونے کے یہ واقعہ جو پیش آ رہے ہیں، ان کا اصل سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ رب کائنات نے پرانی قوم کا ایک تجربہ ذکر فرمایا کہ تم اس تجربہ سے سبق حاصل کرو. ارشاد فرماتا ہے کم اہلکنا من قریۃ، کتنی وہ بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں کہ بطیرت معیشتہا، کہ جن کی بستیوں کی معیشتیں عروج پر تھی. اس ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کبھی بھی نہ سمجھنا جو عروج پہ ہوتا ہے کبھی اسے زوال نہیں آیا کرتا. جی نہیں، غلط فہمی ہے. عروج ہی کے لیے تو زوال ہے. روزانہ آپ ایک نظارہ کرتے ہیں، سورج کا گولا پوری آب و تاب کے ساتھ افق پر ابھرتا ہے، رات کی تاریکی کا سینہ چاک کر کے اس کی کرنیں ہر چہار جانب اپنی ضیاء پاشیوں سے ماحول کو منور کر دیتی ہیں. سورج اوپر ابھرتا چلا آتا ہے، اس کی بادشاہت آدھی زمین پر قائم ہو جاتی ہے، ہر اندھیرے کو دور بھگا دیتا ہے، روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے، راج کرتا ہے زمانہ میں. اور پھر یہ اوپر آتا آتا عین نصف النہار پایا جاتا ہے، آدھا وقت دوپہر ہو جاتا ہے، آدھا دن بیت جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے. پھر وہ ہمیشہ جوان رہتا نہیں ہے، ہمیشہ وہ جوان ایک لمحہ عروج حاصل کرنے کے بعد اسی اگلے لمحہ وہ زوال کی طرف مائل ہو جاتا ہے. اب گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، اتنا کم ہو جاتا ہے کہ پھر مغرب کے افق میں وہ غروب ہو جاتا ہے. وہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے والا غروب ہو گیا. اب اس کی روشنی جاتی رہی، رات کی بادشاہت آ جاتی ہے، ہر شے کو اس نے سیاہ کر دیا. اندھیرے کا راج ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائے نہیں دیتا. چاند نکل آیا، ستارے آسمان دنیا پہ جگمگانے لگے، ایک عجب قسم کی رونق بن گئی رات کے وقت ستاروں اور چاند کی وجہ سے. پھر یہ بھی ہمیشہ باقی نہ رہی، سورج کی روشنی نے اگلے دن پھر ان کو موت کی گھاٹ اتار دیا. اب پھر سورج کا راج تجھے بتایا جا رہا ہے. یہ عروج و زوال کی داستان ہمیشہ سے جاری ہے. تو بھی سوچ ذرا اپنے لیے، کبھی تو بچہ تھا، تیری خواہشات تیری ماں تیرے ابا پورا کیا کرتے تھے، تو بے فکر تھا، کسی چیز کی ضرورت ہوتی تجھے کوئی فکر نہ تھا میں کما کے لاؤں گا، میں کہیں مزدوری کروں گا تو پھر مجھے پیسہ ملے گا. تیری ضد کے سامنے تیری ماں اور تیرا ابا ہتھیار ڈھال دیا کرتے تھے، تیری جیب میں روپے پیسے ہوا کرتے تھے. پھر اوائل عمری آ گئی، لاابالی پن آ گیا، پھر تو جوان ہو گیا. اور اب جانتے ہیں جوانی بھی ہمیشہ باقی، جوانی ضعیف العمری کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے. جوانی اس لیے آتی ہے کہ اس کے بعد تو بوڑھا ہوگا، اور پھر ایک وہ وقت آیا کہ تو جیتا جاگتا تھا، اچانک موت کے مضبوط پنجے نے تجھے اپنی گرفت میں لے لیا.
لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے کیا کچھ نہ کیا، کتنا کچھ کیا، ایسے ہی ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم نے کتنی بستیاں ہلاک کر دیں جن کی معیشت بڑی مضبوط تھی، بڑے توانا تھے۔ پچھلے دنوں میں عراق گیا تھا، بغداد شریف، بغداد کے ساتھ ہی جڑوان شہر مدائن ہے۔ مدائن کسرا کا دارالسلطنت، کیپٹل سٹی، ایران کے بادشاہ کسرا کا محل وہیں ہے، جس کے 14 کنگرے میرے کریم آقا کی ولادت بعد سعادت کے وقت گر گئے تھے، اور جس کی مضبوط دیوار میں دراڑ آ گئی تھی۔ جس دراڑ کا آنا دنیا کی انجینئروں کے نزدیک اسی طرح ناممکن ہے جس طرح ایک بڑے پہاڑ میں دراڑ کا آ جانا۔ وہ دیواریں کوئی چھوٹی چوڑی نہیں ہیں، میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ دیوار 15 فٹ چوڑی ہے یا 20 فٹ چوڑی، بہت چوڑی دیوار ہے، اینٹوں کا چکا معلوم ہوتا ہے وہ دیوار۔ بڑا مضبوط اس سے اپنا محل بنایا تھا، بڑا خوبصورت اس سے اپنا محل بنایا تھا، بڑا اونچا اور عظیم الشان اس نے اپنا محل بنایا تھا۔ سامنے حاجی صاحب بیٹھے، یہ بھی اس سفر میں میرے ساتھ تھے۔ اس کے محل میں گئے، اس کے محل کے مین گیٹ کی جو آرچ بنی ہوئی ہے نا، جو محراب مین گیٹ کا بنا ہوا ہے، اس کی ٹاپ پر جانا تو مشکل تھا کیونکہ کوئی سیڑھیاں وغیرہ نہ تھی۔ گرد گرد جو عمارتیں بنی ہوئی تھی گیٹ کے دائیں جانب اور بائیں جانب، جو چھوٹی چھوٹی اس گیٹ کے مقابلہ میں، گیٹ بہت اونچا، تقریباً اس کے آدھ تک یا سے کچھ زیادہ جو عمارت بنی ہوئی تھی، میں اس پر چڑھا ہوں سیڑھیوں کے ذریعے۔ 72 تک سیڑھیاں میں نے گنی تھی، تب اس کی پہلی چھت آئی تھی۔ کتنا اونچا بنا ہوا ہے وہ، کتنا مضبوط بنا ہوا ہے وہ۔ اس سے یہ مضبوط محل کیوں بنایا تھا؟ تاکہ کوئی مجھ کو ہلاک نہ کر سکے، میری زندگی کو خطرہ نہ ہو۔ اس لیے آج بھی آپ کو ملیں گے بہت سارے لوگ کہ جو اپنی پیجارو جیپ پہ سوار، ان کے آگے پیچھے سیکیورٹی والوں کی جیپیں ہوٹر بجاتی ہوئی گزر رہی ہوتی ہیں۔ خبردار کوئی بازار میں کھڑا نہ ہو، دائیں بائیں سے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے کہ صاحب جا رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے۔ یدرککم الموت، میرا مولا فرماتا ہے موت نے تم کو دبوچ ہی لینا ہے۔ کس طرح بچ کے کدھر جائے گا؟ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اپنے آپ کو کتنے بھی مضبوط قلعوں میں بند کر لو، تمہارا انجام بالآخر موت ہی ہے۔ اس سے تمہیں رستگاری، چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، لاہور چلے جائیں، بادشاہی مسجد کے ساتھ ہی شاہی قلعہ ہے۔ عبرت کے لیے کبھی اس میں گھوم پھر کر دیکھیں۔ یہ قلعہ بادشاہوں نے، ایک نے نہیں کئی بادشاہ وہاں رہ گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے، کئی ہندو تھے، کئی ایمان والد بھی تھے، یہ انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے قلعہ بنایا تھا۔ ہاتھی پیر کہ بادشاہ ہاتھی پر سوار ہو کر سیڑھیاں چڑھ کے، ہاتھی کو سیڑھیاں چڑھوا کے اپنے کمرے میں چلا جاتا تھا، پیدل نہیں جاتا تھا کہ موت کا اندیشہ۔ محل کے گردا گرد برج بنے ہوئے ہیں جن پر سیکیورٹی والے چڑھے ہوتے تھے۔ ان کی راہوں میں غلام گردشیں بنی ہوئی ہیں جن میں غلام گھوما پھرا کرتے تھے۔ قلعہ کی دیواریں کئی فٹ چوڑی ہیں جن پر گھوڑا دوڑ سکتے ہیں، اس کے اوپر فوجیں ہوا کرتی تھیں تاکہ کوئی شخص بادشاہ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ مگر نہ گورے سکندر ہے، نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ کدھر گئے وہ شاہ؟ کہاں گئے وہ بڑے بڑے لوگ کہ جن کے کرو فر کے سامنے چڑیا بھی دم نہ مار سکتی تھی؟ کدھر گئے وہ لوگ؟ سارے کے سارے موت نے آن دبوچے۔ بالآخر مرنا ہی ہے۔ رب کائنات ایک احساس دلاتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے حضور تمہیں عزت مل جائے، تمہیں دنیا کے مصائب و آلام سے رستگاری مل جائے، چھٹکارا مل جائے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ سابقہ قوموں کے اس تجربے سے فائدہ اٹھاؤ۔ رب کائنات فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دیں، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جن کی معیشت بہت اعلیٰ تھی، فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، یہ ان کے مساکن آج بھی تمہیں نظر آتے ہیں جن میں کوئی بھی نہیں رہتا، بہت تھوڑے لوگ رہتے ہیں۔ شاہی قلعہ میں جا کے دیکھ لیں کہ کیا وہاں رہائش گاہیں بنی ہوئی ہیں۔ کسرا کیسر کے محلوں کو جا کے دیکھ لیں، کیا وہاں رہائشیں بنی ہوئی ہیں؟
وہ جو اردو میں کہا جاتا ہے کہ وہاں الو بولتے ہیں، رہائشیں ختم ہیں، کر و فر کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے وَقُلْنَا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، حقیقت کیا ہے؟ اس کائنات کے وارث ہم ہی ہیں، ہم مالک ہیں اس کائنات کے۔ تو شور مچا رہا ہے یہ چیز میری ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، وہ تیری کب ہے؟ تیری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی محل سرائے میں، کسی محل میں ایک بادشاہ اپنی کچہری لگائے بیٹھا تھا کہ ایک فقیر آ گیا۔ بادشاہ قدر رحم دل تھا، دانا تھا۔ فقیر آ گیا۔ اس زمانہ میں سیکیورٹی کا اتنے شدید انتظام نہیں تھا کہ کوئی بادشاہ تک پہنچ ہی نہ سکے، عام فریادی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ فقیر نے آ کے بلند آواز میں کہا، کچہری لگی ہوئی تھی، کیا آج رات اس سرائے میں رہ سکتا ہوں؟ میرے لیے گنجائش ہے؟ میں آپ کو اطلاع نظر کر دوں، سرائے ان عارضی رہائش گاہوں کو کہا جاتا تھا جہاں مسافر آ کر ٹھہرا کرتے تھے۔ پہلے زمانہ میں کچھ مخیر حضرات مختلف منازل پر یا مساجد کے ساتھ سرائے بنا دیا کرتے تھے کہ مسافر اگر راہ چلنے والا رہنا چاہتا تو مسجد کی بجائے وہ عارضی گھر جو بنایا ہوتا سرائے، وہاں ٹھہر جاتا۔ وہاں لوگوں نے مخیر حضرات چارپائیاں بستر وغیرہ رکھے ہوئے ہوتے تھے کہ آنے والا اس جگہ ٹھہر سکے۔ جس طرح آج کل شہروں میں کرائے کے مکانوں میں لوگ ٹھہرتے ہیں، ہوٹلوں میں، ریسٹورنٹوں میں لوگ ٹھہرتے ہیں، اس طرح سرائے بنی ہوئی ہو کرتی تھی، لوگ فری ٹھہرا کرتے تھے۔ اس فقیر نے آ کر بلند آواز سے کہا مجھے رات ٹھہرنا ہے، کیا اس سرائے میں مجھے رات ٹھہرنے کی اجازت ہے؟ سرائے اس نے کس کو کہا تھا؟ بادشاہ کے محل کو۔ بادشاہ کے چیلے، چمچے، کڑچھے سیخ پا ہو گئے، فقیر کو جھڑکنے لگے، اندھا ہے؟ بادشاہ کا محل تجھے سرائے نظر آتا ہے؟ بادشاہ نے بھی بات سن لی تو اس کو اپنے قریب بلایا، دانا آدمی تھا، کہنے لگا بابا کیا کہہ رہا ہے تو؟ فقیر نے کہا بس اتنی سی بات کہی تھی، تیرے ملازمین نے مجھے ڈانٹا مارا، میں نے یہ پوچھا تھا کیا اس سرائے میں رات ٹھہر سکتا ہوں؟ اسی بات پر تیرے متعلقین سیخ پا ہو گیا، غصہ میں آ گئے۔ بادشاہ کہنے لگا کیا یہ تجھے سرائے نظر آ رہی ہے؟ وہ فقیر حیران ہوا، کہا یہ سرائے نہیں ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں یہ سرائے نہیں، میرا محل ہے۔ کہنے لگا فقیر اچھا یہ آپ کا محل ہے، مجھے غلط فہمی ہوئی، یہ آپ نے بنایا؟ آپ اس پہ شروع سے رہتے آئے ہیں؟ کہنے لگا نہیں میں نے نہیں بنایا، میرے ابا جی نے بنایا۔ اچھا فقیر کہنے لگا آپ سے پہلے آپ کے ابا اس پہ رہتے تھے، اور ان سے پہلے؟ کہنے لگا میرے دادا اس پہ رہتے تھے، ان سے پہلے میرے پردادا اس پہ رہتے تھے، اور اب آپ رہتے ہیں؟ ہاں، آپ کے بعد کون رہے گا؟ کہنے لگا میری اولاد۔ فقیر مسکرا کے کہنے لگا بتا پھر سرائے کس کو کہتے ہیں؟ بتا پھر سرائے کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ کوئی بھی مستقل نہیں رہتا، کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے۔ میں تجھے یہی احساس دلانے کے لیے آیا تھا کہ اس کو سرائے سمجھ کے رہ، تو نے بھی یہاں سے چلے جانا ہے، تیری اصل منزل قبر ہے۔ رب کائنات نے یہی احساس دلایا ہے۔ کتنی بستیاں ہلاک ہو گئیں، ان کے بعد میں تم کو لے کے آیا۔ لم تسکم من بعدہم الا قلیلا، ان کے بعد نہ ٹھہرے وہاں لوگ مگر بہت تھوڑا یا بہت تھوڑی عرصہ۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی ان کے وارث بنے۔ ان کی ہلاکت کا سبب کیا بنا؟ ان پر دنیا کی ساری رنگینیاں کیوں روٹھ گئیں؟ ان پر عرصہ حیات تنگ کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے جل وکیم کہ آپ کے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ کسی بھی بستی کو ہلاک کرے۔ وہ کسی بھی بستی کو، کسی قوم کو، کسی قریہ کو، کسی شہر کو، کسی ملک کو، کسی علاقے کو تباہ نہیں کرتا حتیٰ جب تک یبعث فی امہا رسولا، اس کے مرکز میں اپنا رسول بھیجتا ہے۔
दरअसल सबब इसका क्या है, ये कायनात में आपको जो कुछ भी नज़र आ रहा है ये सब किस लिए बना है। ये ज़मीन किस लिए बनी, ये दरिया, ये पहाड़, ये दरख्त हजर व शजर, ये किस लिए बनी, ये जानवर, ये दरिंदे परिंदे चरिंदे किस लिए बने। रब कायनात जल्ल वाला कुरान करीम फुरकान मीर के पहले पारा में इरशाद गिरामी कदर फरमाते हैं, हुवल्लज़ी खलका लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, अल्लाह वो है कि जिसने जो रुए जमीन में तुझे नजर आता है सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है। हुवल्लज़ी खलका, वो रब कायनात जिसने पैदा किया, लकुम तेरे लिए, तुम्हारे लिए, मा फिल अर्दि जमीआ, जमीन में जो कुछ है तुम्हारे लिए पैदा किया, तुम्हें इनके लिए पैदा नहीं किया। क्या आप देखते नहीं हैं रोजाना हजारों या लाखों की तादाद में जानवर तेरे लिए ज़िबा किए जाते हैं, तेरे काम दहन की लज्जत के लिए। कितने जानवर, परिंदे, मुर्गे वगैरह, दूसरे जानवर वगैरह, भेड़ बकरियां, ऊंट, गाय, बैल, भैंस, कितने तेरे मुंह की लज्जत के लिए, तेरे काम दहन के लिए ज़िबा किए जाते हैं। ये सब तेरे लिए बना है। ज़मीन से नबातात उगती हैं तेरे लिए, आसमान बारिश बरसाते हैं तेरे लिए, चश्मों में, दरियाओं में, समुद्रों में, कुओं में पानी है तेरे लिए। और तुझे किस लिए बनाया। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, अल्लाह वो है कि जिससे पूरी कायनात में जो तख्लीक किया है वो तेरे लिए है। और तुझे किस लिए बनाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को रब ने अपनी इबादत के लिए बनाया है। सब कुछ तेरे लिए है और तू अल्लाह से वफा करने के लिए। इबादत का लफ्ज़ी माना इंतहा दर्जे की आजिज़ी हुआ करता है, लेकिन उर्फ में इबादत वो है जो तू अपने नबी के हुक्मों पर चलेगा। वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिससे रसूलुल्लाह की पैरवी की हकीकत में अपने रब का फर्माबरदार बन गया। क्योंकि रब बराह रास्त लोगों को नहीं बताता, रसूल के ज़रिया से बताता है। अल्लाह फरमाता है मैं तरीक़ा कार क्या इख्तियार करता हूँ कि जिनके लिए ज़मीनों आसमान को बनाया उनकी हदायत के लिए अपने रसूल को भेजता हूँ कि इनको बताओ तुम्हारा फ़र्ज़ मनसबी क्या है, अपने रब की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, उसको अपना मलजा मावा मालिक के हकीकी जानना। रब करीम फरमाते हैं वमा काना रब्बुका मुहलिकल कुरा, अल्लाह ने किसी भी बस्ती को हलाक नहीं किया हत्ता यबअस फी उम्मिहा रसूला, जब तक अल्लाह ताला ने उसके मरकज़ी मुकाम पर किसी रसूल को नहीं भेजा। फिर उस रसूल का फ़र्ज़ मनसबी क्या था, यतलू अलैहिम आयातिना, वो रसूल उन लोगों के सामने हमारी आयतों की तिलावत फरमाते थे, उनको बताते थे कि तुम्हारा तर्ज़ ज़िंदगी ऐसे होगा। आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप पर कुछ कवानीन लागू हैं। मैंने क्या बोला, कहा आप पर कुछ कवानीन। क्या आप दुनिया की हर औरत से शादी कर सकते हैं? क्या औरत दुनिया के हर मर्द से शादी कर सकती है? कवानीन लागू है कि नहीं? तेरे लिए कौन कौन सी औरत हराम है, कौन कौन सी हलाल, कवानीन है कि नहीं है? जानवरों पर भी कवानीन लागू हैं जी। फिर पता चला ये कानून तो बना ही तेरे लिए कि मकसूद ही तू है। क्या एक ईमान वाला सब कुछ खा सकता है जी, हर चीज पी सकते हैं? इसको बता दिया हलाल क्या है, हराम क्या है। क्या ये कवानीन जानवरों पर भी लागू हैं? पता क्या चला, कवानीन तो बने ही तेरे लिए हैं कि रब का मकसूद ही तू है, रब का मकसूद ही तू है। फिर अल्लाह ने रसूलों को भेजा और रसूलों ने उनके सामने अल्लाह ताला की आयतों की तिलावत फरमाई। जो रसूल जिस करिया की जानब, जिस बस्ती की जानब, जिस मुल्क, जिस इलाका की जानब तशरीफ़ लाया, उस रसूल की पढ़ी गई किताब उस इलाका के लिए, उस मुल्क के लिए, उस जगह के लिए काफ़ी थी। उन लोगों को उसकी तालीमात से रोशनास कराया गया। मेरे नबी पूरी कायनात के नबी बन के आए, इसलिए मेरे नबी ने वो कुरान जो मक्का मुकरमा की गली कूचो बाजार में पढ़ा था, वो कुरान जो मदीना तबा की मस्जिद नबी में पढ़ा था,
آج دنیا کے آخری کناروں تک پڑھا اور سنا جا رہا ہے۔ ایسے ہے نا، اس رسول کی رسالت جتنی وسیع و عریض تھی، اس کی کتاب کی تلاوت بھی وہاں تک ہو گئی۔ اب قرآن پاک وہ آئین، قانون، وہ ضابطۂ اخلاق کی کتاب جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے کہ ان کے سامنے ان آیتوں کی تلاوت کی، پھر صرف تلاوت نہیں کی نبی نے۔ نبی کا فرض منصبی تھا کہ احکامات الہیہ کو اپنے اوپر لاگو کریں، صرف تعلیم نہ دے بلکہ تربیت بھی کریں۔ مثلا رب کائنات نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، صلاۃ ادا کرو۔ صحابہ نے بارگاہ بیعت پناہ میں عرض کیا اللہ کے نبی صلاۃ کیا ہے؟ کیف نصلی، ہم کس طرح صلاۃ ادا کریں؟ ہمیں نبی کا اشارہ کیا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھ مصطفیٰ کو دیکھو، جیسے جیسے میں نماز پڑھوں اس طرح تم بھی پڑھ لینا۔ گویا تعلیم کو تربیت کے سانچے میں ڈھال کر میرے نبی نے دکھا دیا۔ نماز اس طرح پڑھی جائے گی، ہاتھ اس طرح اٹھائے جائیں گے، اس طرح باندھے جائیں گے، رکوع اس طرح کیا جائے گا، سجدہ اس طرح کیا جائے گا، قعدہ قومہ قیام میں، رکوع و سجود میں کیا پڑھا جائے گا، اور نماز کی ابتدا کیسی ہوگی، نماز کی انتہا کیسی ہوگی، یہ سارا میرے نبی نے بتا دیا۔ رب نے فرما دیا کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض ہیں، میرے نبی نے رکھ کے دکھا دیا روزے اس طرح رکھا جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں جو روزے کو خراب کر دیں گی۔ اسی طرح رب نے اشارے گرامی قدر فرما دیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، انسانوں پر حرم کعبہ کا حج کرنا فرض ہے، میرے نبی نے حج کر کے دکھا دیا۔ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، میرے نبی نے بتا دیا۔ یہ فرما کر گویا اللہ نے جو حکم دیا، نبی نے اس حکم کو اپنے آپ پر لاگو کر کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش فرما دیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے سامنے ہمارے محبوب کی مبارک زندگی ایک کامل ترین نمونہ ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں مکمل ہوگی، تعلیم بھی تربیت بھی، کیا بلا؟ تعلیم بھی۔ قرآن مجید فرقان مجید کیا ہے؟ تعلیم۔ قرآن کریم کیا ہے؟ تعلیم۔ میرے نبی کی ذات تربیت ہے۔ قرآن کریم کو حضور نے اپنے اوپر لاگو کر کے زمانے کو بتا دیا کہ زندگی اس طرح بسر کی جائے گی۔ جب تعلیم بھی مکمل ہوگی، تربیت بھی مکمل ہوگی، تو اب امتیوں کا حق کیا ہوگا؟ وہی طریقہ اختیار کر لیں جو نبی کا طریقہ ہے، تب وہ کیا ہو جائے گے؟ رب کے محبوب ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسے نہ ہوگا تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک فرماتے، نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بھی بستی کو، الا مگر کب ہلاک کیا؟ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، جب اس کے رہنے والوں نے ظلم کیا کہ میرے نبی کے احکامات کا انکار کر دیا، پھر میں نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یعنی ہلاکت کا سبب کیا بنتا ہے؟ یہ جو آج ہم مصائب و الام کا شکار ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں کی اماج گاہیں، قتل و غارت گری، یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ حضرت اکبر الہ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت خوب فرماتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں خدا مندہ میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام آئے اعمال دیکھ، اپنی کرتوت دیکھ، یہ جو کچھ تجھے نظر آ رہا ہے تیری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نظر آ رہا ہے، جو تباہیاں بربادی۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، جب تم میرے حکموں کی نافرمانی کرو گے پھر تم کو سزا ملے گی، جب تم احکامات الہیہ سے روگردانی کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے گا۔ آج اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہم کو ان پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں ان الجھنوں سے نجات عطا فرمائے، پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دنیا کے ان بکھیڑوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور اپنا سر جھکا دیں، اپنے نبی سے وفا کریں۔ ایک یہ صورت ہو سکتی ہے کہ سارے کے سارے، میں نہیں جانتا سارے کے سارے کریں گے یا نہیں کریں گے، مگر ایک بات میں جانتا ہوں، آپ بتائیے میں خود عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ جی میں اپنی بات کر رہا ہوں
میں خود اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اگر کوئی دوسرا نہیں کرتا تو نہ کریں، کیا مجھے میرے رب کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ بجائے اس کے کہ میں کہوں فلاں کیوں نہیں کرتا، میں خود کیوں نہ عمل شروع کر دوں۔ اسی طرح میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنی ذات پر اللہ اس کے رسول کے حکموں کو نافذ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ محلے پر نہ کریں، آپ بادشاہ نہیں ہے، صدر نہیں کہ ملک پر آپ نے کرنا ہے، محلے کے چودھری نہیں کہ آپ نے اپنے محلے پر کرنا ہے، آپ اپنے گھر کے سربراہ تو ہیں نا، اپنے اوپر اور اپنے گھر پر اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس وقت تک دبا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ میری نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے سلامت رکھے، کم از کم مجھے صحیح ہو جانا چاہیے، اپنے بیوی بچوں کو صحیح کر لینا چاہیے۔ اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے گھر والوں کو احکامات شریعہ کا پابند کرنے کی کوشش کیجیے۔ ابتدائی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں، اس پہ کیا ہو سکتا ہے، میں آپ کو تجویز پیش کرتا ہوں اس امید پر کہ آپ عمل کر لیں گے۔ اپنے گھر والوں کو پکا نمازی بنا دیجیے۔ نمبر 2، کوشش کیجیے حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچا لیجیے، اپنے گھر والوں کو بچا لیجیے۔ تباہی اور بربادی ہے، انشاءاللہ تعالی اس موضوع پہ میں آئندہ کبھی گفتگو کروں گا۔ سچ بولیے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور حرام خور کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، حرام خور کی نماز ہے۔ اس لیے یہ 2 چیزیں ضروری ہیں، جھوٹ بھی چھوڑ دیں، حرام بھی چھوڑ دیں، اپنے گھر والوں کو نمازی بنا دیں، پھر دیکھیں رب کائنات کی رحمتوں کا کس طرح نزول ہوتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کائنات میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے آپ کو بھی اور مجھے بھی احکامات شرعیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔